منبع العلم والحلم والحکم وعلى وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان کرم ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اس کے دین کے احکام کو اور خاص طور پہ ایمانیات کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے. جیسا آپ سب بھائی جانتے ہیں کہ ہمارا یہ درس بہار شریعت کا سیشن چل رہا ہے اور یہ آج ہمارا 10واں سیشن ہے. پچھلے 9 سیشنز میں ہم اللہ رب العزت کے بارے میں، اس کے اوصاف کے بارے میں کچھ سیکھ چکے، اور پھر چند سیشنز میں ہم نے سرکار انبیاء علیہ السلام کے اوصاف اور ان کے متعلق عقائد سیکھے، اور پچھلے 3 سیشن سے سرکار دو جہاں آقائد دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص مبارکہ کہ جو اوصاف آپ میں ہیں اور کسی اور میں نہیں پائے جاتے وہ سیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ درس بہار شریعت، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بہت بڑا علم کا خزانہ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ سیدنا مولانا مفتی امجد علی خان اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی شعراء آفاق کتاب ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عالم بنا دینے والی کتاب. تو یہ درس پورا کرنے کے بعد انشاءاللہ ہمیں اتنا اطمینان تو ہو جائے گا کہ ہمارا ایمان انشاءاللہ پکا ہے، اور ایمان سے ہمیں کوئی انشاءاللہ ڈگمگا نہیں کر سکے گا، ہمارے ایمان کو ہلا نہیں سکے گا. اس لیے کہ دنیا سے ہمیں جو چیز لے جانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور جو ہمیں نجات دلائے گی وہ ایمان ہے. اور ایمان ہے تو اعمال کام آئیں گے، اور اگر اعمال ہیں اور ایمان نہیں تو وہ اعمال بیکار ہے. یہ ہم اور آپ سب سیکھ چکے ہیں. تو علم کتنی بڑی دولت ہے اور علم کا کیا مقام ہے، میں اکثر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مختلف احادیث سے پیش کرتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی کہ انسان جب مرتا ہے، کوئی شہید جب اپنی جان دیتا ہے، اپنے اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، تو اس نے کیا قربانی دی؟ اس نے اپنی جان کی قربانی دی. جان ہے تو جہان ہے، کہتے ہیں نا انسان، جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو دولت ہے، جان ہے تو لذت ہے، جان ہے تو بیوی بچے ہیں، جان ہے تو ہر چیز کا وہ مزے لوٹ سکتا ہے. اور جان ہی اللہ کی راہ میں دے دے گا تو پھر اس کے پاس کیا بچے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی حیات عطا فرماتا ہے کہ جس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے. تو اس نے اپنی سب سے قیمتی شے کیا دے دی اللہ کی راہ میں؟ جان دے دی. کہیں بھی کہتے ہیں اپنا خون اللہ کی راہ میں بہا دیا، اپنا خون اللہ کی راہ میں بہا دیا. پہلے کیسے لوگ جان دیتے تھے؟ جہاد میں جان دیتے تھے، تلوار سے کاٹے جاتے تھے. تو قیامت کے دن شہید کو کتنا بڑا صلہ ملے گا وہ تو آپ کو پتہ ہے. لیکن سوچئے کہ عالم دین کا مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ جو سیاہی اس نے استعمال کی ہوگی، علم دین کے اوراق پہ لکھنے کے لیے، علم دین لکھنے کے لیے، حدیث مبارکہ لکھنے کے لیے، قرآن و حدیث کی باتیں سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، جو سیاہی اس نے استعمال کی ہوگی، وہ سیاہی جو ہے شہید کے خون سے زیادہ قیمتی مانی جائے گی. سبحان اللہ. اب اندازہ کیجئے کہ علم کا کیا مرتبہ ہے اور عالم کا کیا مرتبہ ہے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ زندگی بھر طالب علم بنا کے رکھے اور علم دین سیکھنے کی اور اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ میں عرض یہ ہمیشہ کرتا ہوں کہ عالم 3 طرح کے ہوتے ہیں. عالم 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو مدرسے میں پڑھ لیتے ہیں، یقیناً وہ طالب علم رہے اور نے علم حاصل کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں عالم دین کو، علماء اہل سنت کو یا علماء کو اس تعریف سے یاد نہیں فرماتا. وہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم یاد رکھنے والوں سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم ہے. تم یاد رکھنے والے سے پوچھو، ذکر کرنے والوں سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم ہے. یا اہل ذکر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے علم سیکھا اور پھر علم کو یاد رکھا. تو پھر علماء کی دوسری یہ صفت آ گئی. ایک تو وہ تھے جو علم حاصل کیا اور یاد نہیں رکھا، ان سے افضل وہ علماء ہیں جو سیکھیں اور پھر یاد رکھیں.
تو ان سے اوپر وہ علماء ہیں جو سیکھیں، یاد رکھیں، پھر اس پہ عمل کریں، تو اسی لیے عالم با عمل جو ہوتا ہے نا وہ عام عالم سے افضل ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی سیکھا ہے اسے یاد رکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو سرکار کی خصائص کا بیان چل رہا تھا، تو پچھلے جو دروس چلے ہیں اس کا خلاصہ 3-4 منٹ عرض کر دیتا ہوں۔ ہم نے پہلے سیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پر شفاعت کا صحرا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی جو ہے شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اور مقام محمود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو عطا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی جو ہے لقب ملا ہے حبیب اللہ، یعنی اللہ کے محبوب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی خصائص ہم نے پڑھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے آپ سردار ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے خصائص ہم نے سیکھے کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی ہونے کے باوجود 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان میں حضور بھی نبی ہیں، لیکن ایسے نبی ہیں کہ بقیہ کے پاس یہ اوصاف نہیں ہے، اس کو خصائص کہتے ہیں۔ اس میں سے ایک اور خاص وصف ہم نے سیکھا کہ حضور کو معراج حاصل ہوئی، یہ ایسی خاص بات ہے، ایسا خاص اعزاز اللہ نے عطا فرمایا کہ کسی اور مخلوق کو، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام کو بھی ایسی عطا نہیں ملی، کسی نبی کو، کسی فرشتے کو بھی ایسی عطا نہیں حاصل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں لاکھوں خصائص ہیں کہ جو ان کا رب جانتا ہے، عام انسانوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو اسی باب میں سرکار کے خصائص میں ہم آگے پڑھتے ہیں۔ درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی الجود والکرم وبارک والحلم والحکم علیہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ پچھلا آخری عقیدہ جو ہم نے پڑھا اس کو بھی دوہرا لیتے ہیں کہ عقیدہ نمبر 44 کہ منصب شفاعت، کہ شفاعت جب کس کو دی جانی ہے کس کو نہیں دی جانی ہے، تو قرآن پاک میں تو لکھا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ آپ کی جیسے پہلے ہے من الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے، کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کے جس کو اللہ خود اذن عطا فرمائے۔ یہ ہے قرآن پاک میں، اور قرآن پاک میں کیا جا بجا اشارے ملتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے حکم فرمائے گا کسی کو کہ آپ شفاعت کیجئے۔ تو اس چیز کو لے کر کے بہت سارے لوگ جو ہے چلتے ہیں اس بات کو لے کر کہ شفاعت اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا قیامت کے دن اذن دے گا تو اس کو ملے گی۔ اب کسی کا اب تک فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ایک بات حقیقت نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ منصب شفاعت جو ہے، مقام محمود اور منصب شفاعت، یہ دونوں چیزیں حضور کو عطا ہو چکی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر جو ہے وہ کو یہ صحرا عطا ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں اوتیت الشفاعہ، کہ مجھے شفاعت مل چکی ہے۔ یہاں میں الشفاعہ لکھا ہے، الشفاعہ کا مطلب ہے وہ خاص شفاعت کا منصب کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ سل یا محمد، مانگو محمد، جو مانگو کو دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوسروں کو شفاعت کی اذن ملے گی، اجازت ملے گی۔ اور خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا واستغفر لذنبک والمؤمنین والمؤمنات، کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ استغفار فرمائیے، کس کے لیے؟ اپنے خاص قرابت داروں کے لیے بھی، اور تمام عام مومنین مومنات کے لیے بھی آپ مغفرت چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ہی کو شفاعت کا صحرا عطا ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو بہرہ بند فرمائے، آمین۔ آج کا درس شروع کرتے ہیں کہ آج ہے عقیدہ نمبر 45۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان ہے، مطلب مدار کہتے ہیں اس چیز کو جو سینٹر میں ہوتی ہے، سینٹر میں۔ تو جب آپ کوئی گول چکر بناتے نا
تو بیچ میں ایک پوائنٹ رکھتے ہیں اور پھر اس کے آس پاس ایک چکر بناتے ہیں، تو اس سرکل کا جو سینٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مدار. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدار. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ایمان ایک بہت بڑا گہرا وہ گول اگر مانا جائے کہ ایمان آس پاس ہے، تو اس ایمان کا دار و مدار اور بیچ کا جو سینٹر ہے وہ حضور کی ذات ہے. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت جو ہے وہ مدار ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ماں باپ اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی جو ہے مدار ایمان ہے. کیوں؟ درشی پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر علم والحلم والحکم علیہ وصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. تو اس کی دلیل میں علامہ صاحب یہ آیت کریمہ پیش فرماتے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے. پہلے کیا ارشاد فرمایا کہ حضور کی محبت جو ہے مدار ایمان ہے، ایمان کی جڑ ہے. تو اس کے اندر آیت ہے دلیل میں پیش فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ میں پارہ نمبر 10 میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ یوں ارشاد فرما دیجئے ان کان آباؤکم، کہ اگر آپ کے ماں باپ، لوگوں سے کہا کہ اگر تمہارے باپ اور اپنے آپ کے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے قربت قرابت والے اور تمہاری وہ تجارت جس میں تم جو ہے نقصان کا اندیشہ ہمیشہ رکھتے ہو اور وہ گھر بڑے بڑے محلات جن سے تم محبت کرتے ہو، یہ سب چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، معاذ اللہ، اگر یہ سب چیزیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اور اللہ سے محبت سے زیادہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت سے بھی زیادہ وہ محبوب ہے، تو پھر اس چیز کا انتظار کرو کہ اللہ تمہاری طرف اپنا امر بھیجے، یعنی اللہ کا حکم آ جائے، یعنی اللہ کا عذاب تمہاری طرف آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا. اب آپ دیکھیے کہ انسان جو ہے آج کل کے جو حالات ہیں اس میں کہتا ہے میرے سرکار سے بہت محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، حضور سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب حضور کی معاذ اللہ توہین کی جاتی ہے تو اس کا خون نہیں کھولتا، اس کو ذرا بھی جو ہے اس کو غصہ نہیں آتا. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے کہ حضور کی توہین کی جائے اور مسلمان کو غصہ نہ آئے؟ یہ کیسی محبت ہے کہ حضور کوئی بات ارشاد فرمائے کہ ایسا کرنا ہے اور مسلمان کہے کہ محبت کرتا ہوں لیکن یہ کام نہیں کروں گا؟ یہ کیسی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ سے زیادہ اور رسول سے زیادہ اور اللہ اس کے رسول نے جو حکم دیا جہاد کا اس میں حصہ لینے سے زیادہ تم کو اپنے باپ، بیٹے، بھائی، بہن، دوست، رشتہ دار، بیوی، بچے، مال، تجارت اور بنگلے، گاڑیاں، دولت جو کچھ بھی ہے یہ زیادہ عزیز ہیں، تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے محبت اور رسول سے محبت جو ہے یہ ایمان کا مدار ہے. ٹھیک ہے. آگے ارشاد ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ یہاں پر نقل فرمائی. یہ صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں اس کے راوی سیدنا انس ہے. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، بھائی بہن، ہر انسان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ کس میں ہے؟ یہ کتاب الایمان میں ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عقیدہ نمبر 44، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے.
حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت یعنی ان کی فرما برداری عین اللہ کی فرما برداری ہے، طاعت الہی ہے، طاعت حضور کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت حضور کی اطاعت کے بغیر ناممکن ہے، یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے یاد فرمائیں فوراً جواب دے، یہ حکم ہے، اور حاضر خدمت ہو، اور یہ شخص کتنی ہی دیر تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کلام کرے بدستور نماز میں ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں۔ اس میں دو احادیث مبارکہ یہاں پر نقل فرمائی علامہ صاحب نے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو ارشاد فرماتے من احبنی فقد احب اللہ، کہ جس نے محبت مجھ سے کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے بے شک اللہ سے محبت کی، ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور جس نے میری پیروی کی، میری اطاعت کی، اس نے بے شک اللہ کی اطاعت کی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ سیدنا ابی سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک مرتبہ نماز فرما رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے، اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور دوسری ایک جگہ پر ایک اور حدیث پاک ہے جس میں راوی بتاتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ کہ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں شخص جو ہے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دو الگ الگ واقعے ہیں، ایک بار سعید ابن معلا کے ساتھ ہوا اور ایک مرتبہ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ کیا معاملہ ہوا کہ یہ شخص جو تھے یہ نماز میں مشغول تھے۔ کون؟ سیدنا سعید بن معلا، یہ نماز میں مشغول تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، اور روایت کون کرتا ہے؟ خود ہی روایت فرما رہے ہیں کہ ابھی سعید بن معلا خود روایت فرماتے کہ میں نماز میں تھا اور میرے پاس سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم گزرے اور انہوں نے مجھے آواز دی۔ کس نے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی۔ فلم آتی، لیکن میں ان کی طرف نہیں گیا، حتیٰ صلیت، حتیٰ کہ میں نے اپنی نماز پوری کر لی، پھر میں ان کے پاس حاضر خدمت ہوا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما منعک ان تأتی، کون سی ایسی شے تھی جس سے تجھے منع کیا کہ تم میرے پاس نہیں آیا؟ کیا ایسی بات تھی؟ کس چیز نے تجھے منع کیا، کس چیز نے تجھے روکا میرے پاس آنے سے؟ اب دیکھیں حضور نے خود دیکھا، کون؟ کس کو؟ سعید بن معلا کو نماز پڑھتے ہوئے، اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کے باوجود حضور نے ان کو بلایا، یہ نہیں کہ جب نماز پورا کر لیں گے پھر بلائیں گے، دیکھا نماز میں تب بھی بلایا۔ پھر نماز پوری کر کے جب آپ آئے تو آپ نے کہا کہ یہ کیا بات تھی، کون سی ایسی شے ہے جس نے تجھے روک کے رکھا کہ تم میرے پاس میں نہیں آئے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، عالم یا خود، تو پھر جواب نہیں دیا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ تم کو جب اللہ اس کے رسول تمہیں پکارے تو تم اس کا جواب دو اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات بخشے گی۔ جب بھی تمہیں اللہ اس کا رسول پکارے تمہیں کیا چاہیے کہ تم اس کو جواب دو۔ کس کی طرف بلائیں؟ اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں حیات عطا فرمائے گی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو کس کو؟ سعید بن معلا کو سنایا۔ دوسری مرتبہ جب سیدنا ابی ابن کعب سے یہ معاملہ ہوا تو ابی ابن کعب نے بھی ایسے ہی جواب دیا، رسول اللہ میں نماز میں تھا اس لیے میں آپ کے پاس حاضر خدمت نہیں ہوا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہی آیت کریمہ پڑھ کے سنائے کہ یہ آیت کریمہ تو نے نہیں سنی، یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو، ان کے پاس حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں حیاتی عطا فرمائے گی۔ تو سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، بے شک میں نے آیت کریمہ سنی ہے
انشاءاللہ اگلی بار ایسا نہیں ہوگا، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس مسئلے کو لے کر کے علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کسی کو نماز میں بلا لے، یہ دو حدیثوں سے واضح ہو گیا، کسی کو نماز میں بلا لے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو فوراً جواب دے، فوراً جواب دے۔ سجدے میں ہے تو سجدے سے اٹھ کر کے حضور کے پاس چلا جائے، رکوع میں ہے تو رکوع سے اٹھ کر کے حضور کے پاس چلا جائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی نماز میں ہو تو نماز میں کسی کو سلام کا جواب دے تو نماز رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ اگر قبلے کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں نا، کعبہ شریف کی طرف سے اگر سینہ گھوم گیا 45 ڈگری سے زیادہ تو نماز رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر قبلے کی طرف چل پڑے 2-4 قدم، یا قبلے کے پیچھے کی طرف 2-4 قدم، یا دائیں یا بائیں چل پڑے تو کیا نماز رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ اور پھر اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم بلائیں تو پھر انسان ظاہر سلام کا جواب بھی دے گا، قبلے سے رخ بھی پھیرے گا، آگے پیچھے بھی ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آواز دے دیں اور وہ نماز میں ہے، وہ نماز چھوڑے گا نہیں، نماز کو وہیں سے روک کر کے حضور کے پاس جائے، حضور سے کلام کرے، آگے پیچھے ہو، چلے پھرے، جس بات کا حضور نے حکم دیا وہ حکم کی تعمیل کرے، جا کر آئے، بالفعل بازار بھیج جائے کہ جگہ چیز جا کے لے آؤ، وہ کام پورا کر کے آ جائے، 1 گھنٹہ لگ جائے، 2 گھنٹے لگ جائے، وہ کام ختم کرنے کے بعد جہاں سے نماز اس نے چھوڑی تھی وہیں سے آگے مکمل کرے گا، اس کی نماز ٹوٹی نہیں۔ علماء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ نماز نہیں ٹوٹی۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو پورا وقت اس کا گزرا وہ بھی نماز میں گزرا، سبحان اللہ، حضور کی اطاعت میں جو اس کا وقت گزرا وہ بھی نماز میں گزرا، اس لیے کہ حضور کی اطاعت ہی تو عین عبادت ہے، حضور کی اطاعت جو ہے وہ عین عبادت ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت، حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ درشی پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود کرم ومبین العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وہ ہے سورہ انفال میں پارہ نمبر 9۔ آگے پڑھتے ہیں، عقیدہ نمبر 46۔ معاف کیجیے، عقیدہ نمبر 47۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزو ایمان اور رکن ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزو ایمان اور رکن ایمان ہے، اور فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم ہے، حضور کی تعظیم کرنا ہر دوسرے فرض سے مقدم ہے۔ اس کی اہمیت کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں منزل صحبہ پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ مولا علی نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی، آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانوں سرکاؤں گا تو شاید خواب مبارک میں خلل آئے گا، یعنی حضور کی نیند میں کچھ فرق پڑ جائے گا، زانوں نہیں ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ جب چشم اقدس کھلی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی تو دیکھا کہ مولا علی نے اپنی نماز کا حال جب چشم اقدس کھلی تو مولا علی نے اپنی نماز کا حال عرض کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا، ڈوبا ہوا آفتاب پلٹ آیا۔ مولا علی نے نماز ادا کی، پھر سورج دوبارہ ڈوب گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادات نماز، اور وہ بھی صلاۃ وسطی نماز عصر، مولا علی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیند پر قربان کر دی کہ عبادتیں بھی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی نے تو سکھائی، انہی کے صدقے میں ہمیں ملی۔ دوسری حدیث اس کی تائید میں یہ ہے
کہ غار ثور میں پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس کے سوراخ بند کیے، کس کے؟ غار کے سوراخ بند کیے کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا، پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو بلایا، یعنی پہلے خود غار میں داخل ہوئے دیکھنے کے لیے کوئی موذی جانور وغیرہ تو نہیں ہے، اگر کاٹنا ہو تو مجھے کاٹ لیں، ٹھیک ہے، پھر حضور کو غار میں اندر بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور ان کے زانوں پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا۔ اس غار میں ایک سانپ مشتاق کی زیارت رہتا تھا، سرکار کی زیارت کے لیے ایک سانپ رہتا تھا، اس نے اپنا سر صدیق اکبر کے پاؤں پر ملا، اسی سوراخ میں تھا، صدیق اکبر کے پاؤں پر ملا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نیند میں فرق نہ آئے پاؤں نہیں ہٹایا، آخر اس نے پاؤں میں کاٹ لیا، کس نے؟ اس سانپ نے۔ جب صدیق اکبر کے آنسو چہرے انور پر گرے، حضور جانتے تھے، حضور کے چہرے پر صدیق اکبر کے آنسو گرے تو چشمے مبارک کھلی، حضور کی آنکھ کھلی، عرض حال کیا صدیق اکبر نے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے لعاب دہن لگا دیا، جس جگہ پر سانپ نے کاٹا تھا وہاں پر لعاب دہن لگا دیا، فوراً آرام ہو گیا۔ پھر ہر سال وہ زہر عود کرتا، ہر سال صدیق اکبر کے خون میں وہ زہر جو ہے جوش مارتا، اور پھر 12 برس کے بعد اسی سے صدیق اکبر کو شہادت حاصل ہوئی، شہادت ان کو اسی زہر سے حاصل ہوئی۔ درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود کرم ثم العلم والحلم والحکمہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ تو اس کو واپس پڑھ لیتے ہیں دھیان سے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد عظمت جزو ایمان اور رکن ایمان ہے۔ اور پہلا واقعہ آپ نے بیان کیا، 2 حدیثیں آپ نے یہاں پہ بیان کی ہیں، جس میں پہلے آپ نے قرآن پاک کی دلیل پیش فرمائی۔ پہلے جو قرآن پاک کی دلیل ہے قرآن پاک سے، وہ سورہ فتح کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وہ آگے ہے، یہ سورہ فتح کی آیت کریمہ ہے، جس میں یہ ارشاد ہوا اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے سورہ فتح میں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کا بھیجنا کس لیے ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس لیے ہے رسول کو بھیجا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ رسول کو کیوں بھیجا؟ تاکہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس رسول پر بھی ایمان لاؤ اور اس رسول کی تعظیم اور توقیر کرو۔ تو معلوم ہوا کہ دین و ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا نام ہے۔ جو ان کی تعظیم میں کلام کرے اصل رسالت کو باطل اور بیکار کیا چاہتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کا انکار کرے معاذ اللہ، یا اس کے کلام کرے، وہ حقیقتاً جو ہے رسالت ہی کا انکار کر رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مثالیں دینے کے لیے، اس کی مثالیں تو لاکھوں ہیں، صحابہ اکرام نے جو ہے اپنی جان مال عزت حضور کی ناخنوں پر نشاور فرمائی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے 2 عظیم واقعے علامہ صاحب نے یہاں پر جو ہے وہ مرقوم فرمائے۔ پہلا یہ کہ غزوہ خندق کے بعد، غزوہ خیبر کے بعد جو ہے واپسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا نہیں فرمائی تھی، اس لیے کہ وہ سفر میں ہوا کرتے تھے، کچھ لوگ پہلے نماز پڑھتے تھے بعد میں دوسرے لوگ نماز پڑھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما لی اور سیدنا علی شیر خدا کے زانوں پر اپنا سر مبارک رکھ کر کے آرام فرمایا۔ جب آرام فرمایا تو دیر ہونے لگی تو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں کہ عصر کی نماز جا رہی ہے۔ قرآن میں حکم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کا کہ اقیم الصلاۃ ہے نا، درجنوں نہیں سینکڑوں بار قرآن میں آیا کہ نماز پڑھو اللہ کے واسطے ہے نا، اور آگے آیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ والی نماز کی حفاظت زیادہ کرو۔ بیچ والی نماز کے لیے اتفاق ہے علماء کرام جمہور کا
جمہور کا قول یہی ہے کہ نماز وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ تو حضرت علی جیسا نمازی اور ان کی نماز عصر قضا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن دیکھیے کہ حضور چونکہ سرکار کائنات ہے، نماز بھی ان کے صدقے میں ملی ہے، انہوں نے سکھائی ہے، انہی کے صدقے تو پھر نماز ہمیں ملی نا، تو وہ زانو پر جو ہے آرام فرما رہے ہیں۔ اب نماز جا رہی ہے، نماز سے بے انتہا محبت ہے سیدنا علی کو، بے انتہا محبت ہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ یہ میں نے روایت پڑھا کہ سیدنا علی کو ایک بار تیر لگ گیا کمر میں تیر لگ گیا۔ اب لوگ تیر نکالنے کی کوشش کرتے، تیر آپ کو پتہ ہے نا کہ آگے سے نوکیلا ہوتا ہے اور اس میں 2 پر لگے ہوتے، پیچھے آگے کی کونے میں 2 پر لگے ہوتے، جہاں پیوست ہو جائے تو نکالنے کی کوشش کرو تو گوشت کو پھاڑتا ہے تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے، اس کے اندر 2 سپرز لگے ہوتے۔ وہ تیر لگ گیا تھا آپ کو، اب کوئی نکالنے جائے تو سیدنا علی درد کے مارے چیختے کہ نہیں نکالتے۔ تو کسی نے کہا کہ جب علی نماز پڑھیں گے نا اس وقت نکال لینا، علی جب نماز پڑھیں گے نا اس وقت نکال لینا۔ تو سیدنا علی شیر خدا سجدے میں تھے اور لوگوں نے تیر پیچھے سے نکال لیا، ان کو درد تک محسوس نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا کہ کسی نے تیر پیچھے سے نکال لیا۔ ایسی نماز پڑھنے والے کی نماز قضا کیسے ہو جائے، کیسے قضا ہو جائے؟ دیکھ رہے ہیں کہ نماز جا رہی ہے، وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، حتیٰ کہ سورج ڈوب گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر اپنی نماز کو نچھاور کر دیا، قربان کر دیا کہ میں اپنی نماز چھوڑ سکتا ہوں لیکن سرور کائنات کی نیند میں خلل نہیں ڈال سکتا، سرور کائنات کی نیند میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ جب اٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنسو سرکار کے چہرے پر گرے، اٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میری نماز۔ تو کہا ٹھیک ہے، سورج کو حکم دیا، سورج واپس آ گیا، سیدنا علی نے اپنی نماز ادا فرمائی اور پھر سورج اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ دوسرا واقعہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ اس میں سیدنا اسماء بنت عمیس یہ اس حدیث کی راویہ ہیں، اور یہ حدیث جو ہے معجم الکبیر میں ہے، اور آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ دعا فرمایا، اللہم عین عبدک، اللہم ان عبدک علی احتبس بنفسه علی نبیہ فردوا علیہ الشمس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا رب تیرا یہ بندہ تیری ہی اطاعت میں تھا تو سورج کو پلٹا دے، تو سورج جو ہے پلٹ کر واپس آ گیا۔ یہ حضور نے دعا فرمائی، اور یہ کس میں ہے؟ معجم الکبیر میں ہے۔ آگے دوسری بار ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری جگہ یہی ہے کہ اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، کہ یا رب یہ جو علی ہے یہ میری نیند کو خراب نہیں کرنا چاہ رہے تھے، یا رب دعا کیا کرتے ہیں کہ یا رب یہ تیری اطاعت میں اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے تو جو ہے اس کے لیے سورج کو واپس پلٹا دے۔ یہ دعا کس کی ہے؟ حضور کی ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ حضور کی نیند کا خیال کرنا بھی نماز عصر سے افضل ہے، نماز عصر سے افضل ہے۔ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیری اطاعت میں اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا تو شمس کو، سورج کو واپس لوٹا دے۔ دوسرا جو واقعہ آپ نے پیش فرمایا کہ افضل العبادات جو ہے نماز سے افضل کیا ہے؟ حضور کی تعظیم اور توقیر۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ غار میں جب تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کب؟ جب حضور نے ہجرت فرمائی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان اداؤں کو کتنا پسند فرمایا۔ اس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی دلیل یہ دی کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، یہ جو آپ کا صاحب ہے نا، کون صاحب ہے آپ حضور کا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صاحب ہیں۔ اب اللہ تبارک نے خود ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب نے اپنے صاحب سے کہا، کس سے؟ اپنے صاحب سے کہا، صاحب ہی لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابوبکر صدیق سے کہا، کس نے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا کہا کہ لا تحزن، تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اس سے 2 چیزیں پتہ چلی۔ یہاں پر یہ ہے کہ یاد کرو ثانیہ نہیں کہ جب دوسرا 2 میں سے دوسرے نے یہ کہا اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، تو مرتبہ تو حضور کا افضل ہے نا صدیق اکبر سے، لیکن اللہ کہتا ہے ثانیہ نہیں اذ ہما فی الغار، کہ جب یہ دونوں غار میں تھے، جو دونوں میں سے دوسرا ہے اس نے یہ ارشاد فرمایا
تو دوسرا حضور کو کہا، پہلا ابو بکر صدیق کو کہا، تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ حضور سے اونچا ہے؟ ناممکن بات ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب رکھی، بتایا یہ کہ پہلے غار میں ابو بکر گئے تھے، دوسرے حضور آئے تھے۔ پہلے غار میں ابو بکر صدیق داخل ہوئے، اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم داخل ہوئے، اسی لیے کہا کہ دوسرا کون؟ حضور بعد میں تشریف لے گئے وہاں پر، تو دوسرے ہیں، مرتبہ آپ کا پہلا ہے۔ اس نے جو دوسرا داخل ہوا تھا اس نے ابو بکر صدیق کے ساتھ کہا تھا کہ لا تحزن، تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کی تائید ہے اس بات کی کہ سیدنا ابو بکر صدیق غار میں پہلے گئے۔ اور دوسری بڑی تائید یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق حضور کے صاحب ہیں، حضور کے صاحب ہیں، یعنی صحابی ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج۔ یہ آیت کریمہ ثابت کرتی ہے کہ حضور کے کون صاحب ہیں؟ صحابہ میں سے افضل ترین صحابہ میں سے کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا اس آیت کریمہ کا انکار کر رہا ہے، وہ اسلام سے معاذ اللہ خارج ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے غار میں داخل ہو کر کے سراغ بننا شروع کیا۔ کیسے؟ پتھر ڈالا نہیں، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے اس میں سوراخوں کو بند کیا۔ سوراخوں کو جب بند کیا تو آخری ایک سوراخ بچ گیا، اس پر اپنا پیر رکھ دیا، پیر کا انگوٹھا رکھ دیا۔ وہاں پر ایک سانپ جو ہے حضور کی زیارت کا متمنی تھا، اس کا حضور کے انتظار میں تھا کہ آؤں گا، حضور جب حضور آئیں گے تو ان کا دیدار کروں گا۔ لیکن دیکھا کہ وہاں پر کسی کا پیر ہے، پہلے تو سر مارا کہ ہٹاؤ اس کو، نہیں ہٹایا تو اس کو کاٹ لیا۔ کس کو؟ حضور سے ابو بکر صدیق کے پیر کو اس نے کاٹ لیا۔ جب کاٹا تو ظاہر ہے آپ کو جب زہر چڑھتا ہے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ تو سیدنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی ران پر گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، اور صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری، تکلیف سے۔ کس سے؟ تکلیف سے۔ اب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ بھائی پیر اس لیے نہیں ہٹایا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جان کو خطرہ ہے، پیر اس لیے نہیں ہٹایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پیر اس لیے نہیں ہٹایا کہ حضور کی نیند اس سے بھی زیادہ پیاری تھی، کہ حضور کی نیند بھی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ جان تو بہت بڑی چیز ہے، حضور کی نیند بھی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی جگہ پر اپنا لعاب دہن لگایا اور سیدنا ابو بکر صدیق کو الحمدللہ شفا حاصل ہو گئی، لیکن 12 برس بعد اسی زہر کی وجہ سے آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ تو ان دو واقعات کو سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں ہدایت بخشش میں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور نماز وہ بھی عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، سب سے اونچے درجے کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، نماز وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ جان اس پر دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پر دے چکے، یعنی حضور کی جان پر جان نہیں دی، حضور کی نماز، حضور کی نیند پر جان دے دی ہے، حضور کی نیند پر جان دے دی۔ کس نے؟ سیدنا علی نے اپنی نماز قربان کر دی، اور بلکہ صدیق نے حضور کی نماز پر اپنی جان قربان کر دی۔ صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروع غرر کی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تو نماز سے افضل عبادت کوئی نہیں، نماز کو سیدنا علی نے قربان کر دی، اور جان کی حفاظت کرنا اس سے بڑھ کر کوئی فرض نہیں، لیکن جان کو بھی سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی نماز نہیں جان نہیں بلکہ حضور کی نیند پہ قربان کر دی، اپنی جان کو حضور کی نیند پر قربان کر دی۔ تو آگے ارشاد فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، یعنی ان کو سیدنا ابو بکر کو جان واپس لوٹا دی اور علی کو نماز واپس لوٹا دی۔ ہاں تو نے ان کو جان، ان کو پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کی تعظیم و توقیر میں ہماری اور محبت میں ہماری جو ہے وہ اضافہ عطا فرمائے۔ قریشی پلی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔
تو یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ الحمدللہ احادیث مبارکہ سے اور قرآن پاک کی دلائل سے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، اس سے یہ سب کچھ ثابت ہے۔ آگے پڑھتے ہیں عقیدہ نمبر 48۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آئے تو بکمال خشوع و خضوع و انکسار با ادب سنے، اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بکثرت ذکر کرے، کس کا؟ حضور کا، اور درود شریف کی کثرت کرے، اور نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھے۔ بعض لوگ براہ اختصار صاد لام عین میم یعنی سلام لکھ دیتے ہیں یا سواد لکھتے ہیں، صرف سواد، یہ محض ناجائز اور حرام ہے۔ اور محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصحاب، مہاجرین و انصار اور جمیع متعلقین اور متوسلین سے محبت رکھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت بھی رکھے، دشمن سے دشمنی رکھے، اگرچہ وہ حضور کا جو دشمن ہے، اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی یا کنبے کے کیوں ہی نہ ہو۔ حضور کا دشمن آپ کا پیارا اور دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ محبت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ حضور سے جو عداوت رکھتا ہے اس سے آپ کو عداوت رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ آپ کا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو یا کنبے والا۔ اور جو ایسا نہ کرے وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنے سب عزیزوں، قریبوں، باپ، بھائیوں اور وطن کو چھوڑا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی الفت؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کو اختیار کر کہ ضدین جمع نہیں ہو سکتے، چاہے جنت کی راہ چل یا جہنم کو جا۔ نیز علامت محبت یہ ہے کہ شان اقدس میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیم کی بو بھی ہو کبھی زبان پر نہ لائے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے، یعنی حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نام کے ساتھ ندا نہ کرے، یعنی یا محمد نہ کرے، یا محمد نہ کہے صلی اللہ تعالی وسلم، کہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روضہ شریف کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر سر جھکائے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرے، بہت قریب نہ جائے، نہ ادھر ادھر دیکھے، اور خبردار آواز کبھی بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا اکارت ہو جائے گا۔ اور محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے، یہ کافی بڑا وہ نکلا ہے، اس میں بڑا پیراگراف تھا، اس میں ذرا غور و فکر کر کے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ درشی پلی اللہم صلی علی سیدنا محمد معزز کرم ومین الحمد وعلی اصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا۔
کہ علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں عقیدہ نمبر 48 میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے۔ یعنی جیسے حضور صلی اللہ تعالی وسلم آج سے 1430 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ جب صحابہ کرام کی جھرمٹ میں ظاہری طور پہ جسمانی طور پہ اس عالم میں موجود تھے، تو اس زمانے میں صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جس طرح تعظیم اور توقیر کرتے تھے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، قبر شریف میں آرام فرما رہے ہیں، روضہ اطہر کے اندر ہیں، تو اب وہ تعظیم اور توقیر کرنا ضروری نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ جو تعظیم اور توقیر اس وقت فرض تھی وہ آج بھی فرض ہے، اسی طرح آج بھی فرض ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر شے، آپ کی ذات ہو یا آپ کے منہ مبارک ہو یا آپ کے کپڑے مبارک ہو یا آپ کا عمامہ شریف ہو یا آپ کی نالین مبارک ہو، آپ کا بول شریف ہو، آپ کے ناخن شریف ہو، آپ کا خون مبارک ہو، ان چیزوں کی اور اللہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے وابستہ ہر چیز کی اسی طرح تعظیم و توقیر کی جائے گی جس طرح اس زمانے میں کی جاتی تھی۔ اس لیے کہ ہمارا ایک اور عقیدہ بھی ہے نا کہ انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام حیات ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی حیات ہیں۔ تو اس زمانے میں جس طرح تعظیم اور توقیر حضور کی فرض تھی، آج اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اسی طرح اتنی ہی تعظیم کرنا ضروری اور فرض ہے۔ کیونکہ شفا شریف میں یہ آیت اس کے تحت یہ ارشاد فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حرمت ان کی ظاہری موت کے بعد اور توقیر اور تعظیم اسی طرح لازم ہے جس طرح حیات ظاہری میں لازم تھی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آئے تو وہ کمال خضوع و خضوع و انکسار با ادب سنے۔ کیا سمجھا؟ با ادب سنے اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی رسول کرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ اس میں تھوڑی سی آگے پڑھتے ہیں کہ شفا شریف میں قاضی عیاض یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی علامتوں میں سے علامت یہ ہے کہ ان کا کثرت سے آدمی ذکر کرے، کثرت سے آدمی ذکر کرے، اور کثرت کے ساتھ جب ذکر کرے تو تعظیم اور توقیر کے ساتھ اور اظہار محبت اور خوشی و انکسار کے ساتھ جو ہے ذکر کرے، اور جب ان کا نام لیا جائے تو با کمال ادب ان کا نام سنے اور اس کے بعد کیا کرے؟ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی وسلم علی فتاوی رضیہ میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میں اس مسئلے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد میں خود فرماتے ہیں، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نام پاک حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف جلسوں میں جتنی بار لے یا سنے ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ یعنی اس مجلس میں سنا تو اس مجلس میں سننا واجب ہے، اگر نہ پڑھے گا تو گنہگار ہوگا اور سخت سخت وعیدوں میں گرفتار۔ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ اگر ایک ہی جلسے میں چند بار نام پاک لیا یا سنا تو ہر بار واجب ہے یا ایک بار کافی، اور ہر بار مستحب ہے۔ یعنی حضور کا نام ایک محفل میں ایک بار لیا گیا تو اس محفل میں نام کے بعد درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک ہی محفل میں بار بار حضور کا نام لیا گیا تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں رہا، اب مستحب ہے، اچھا ہے کہ درود شریف پڑھے۔ بہت علماء قول اول کی طرف گئے، ان کے نزدیک ایک جلسے میں اگر 1000 بار کلمہ شریف پڑھے تو ہر بار درود شریف بھی پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، اور پڑھتا جائے۔ اگر ایک بار بھی چھوڑا تو گنہگار ہوگا۔ یہ کمال محبت والے علماء کرام کہ ہر بار حضور کا نام سنے تو ہر بار درود شریف پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری کتابوں میں ہے کہ اسی قول کو مختار و اصح کہا کہ باقی سب عربی میں ہے کہ در مختار میں ہے کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی ذکر کیا جائے تو سامع اور ذاکر دونوں پر ہر بار درود و سلام عرض کرنا واجب ہے یا نہیں۔
اصح مذہب ہے، سادہ صحیح مذہب یہ ہے کہ اس میں ایک بار درود پڑھنا واجب ہے، اور اگرچہ جلسے میں ایک ہی ہو تو ایک ہی بار پڑھ لے تو کافی ہے، بار بار درود پڑھنا واجب نہیں رہا، لیکن اگر بار بار درود پڑھے گا تو ثواب ضرور ملے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اسی کی تفصیل میں کہ مناسب یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب سنے تو عادت بنا لے کہ درود شریف پڑھنا ہے، عادت بنا لے کہ حضور کے اوپر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آگے جو مسئلہ آگے آ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے کہ بکثرت ذکر کرے اور درود شریف کی کثرت کرے اور نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے۔ بعض لوگ براہ اختصار صاد لام عین میم یا صرف صاد لکھتے ہیں، یہ محض ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے دلائل میں آپ فرماتے ہیں کہ شفا شریف میں قاضی عیاض ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی محبت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ حضور کا ذکر جو ہے کثرت سے لیا کرے، کثرت سے کیا کرے۔ فمن احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو آدمی جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کا اتنا زیادہ ذکر کرتا ہے، اس کا اتنا زیادہ ذکر کرتا ہے، اتنی اس کی زیادہ اس کو یاد آتی رہتی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے کیا، کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود شریف جب لکھا جائے، حضور کا نام جب آ جائے تو نام لکھنے کے بعد پورا درود شریف لکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ جو ہے وہ اکتفا کرتے ہیں، 500 پیج کی کتاب لکھ دی، 1000 پیج کی کتاب لکھ دی، صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے لیے کنجوسی آ جاتی۔ یہ کیا عجیب بیوقوفی ہے، صاد لام عین میم لکھ دیا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یا صرف صاد لکھ دیتے ہیں، یا صرف صاد لکھ دیتے ہیں، اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جس شخص نے پہلی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے صرف صاد لام عین میم لکھا تھا تو وقت کا سلطان وقت تھا، اس نے اس آدمی کے ہاتھ کٹوا دیا، اس کے ہاتھ کٹوا دیے کہ یہ حرام کام ہے، تو نے ایسی چیز کو رواج دیا ہے کہ لوگ حضور پہ درود شریف لکھنا اور پڑھنا بند کر دیں۔ تو یہ چیز سخت ناجائز اور حرام ہے کہ حضور پہ درود شریف پڑھنے کے بجائے آپ صاد لام عین میم لکھ دیں یا صرف صاد لکھ دیں۔ اسی طرح انگلش میں بھی لوگ کرتے ہیں کہ PBUH لکھ دیتے ہیں، وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب پیس بی اپون ہم۔ بھائی PBUH لکھنا کی تکلیف لیتے ہو تو پیس بی اپون ہم بھی لکھ دو بھائی، جہاں اتنے ہزاروں صفحات لکھتے ہو تو پیس بی اپون ہم لکھنے میں تکلیف ہوتی ہے؟ کیا تکلیف ہوتی ہے بھائی؟ آپ کو لکھ دیا کرو بھائی۔ درود شریف لکھنا اتنا ثواب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے درود شریف لکھا، میں نے ایک کتاب پڑھا کہ جس نے درود شریف لکھ دیا وہ درود شریف اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ وہ لکھا ہوا درود شریف جو جب تک لکھا ہوا ہے فرشتے اس پر رحمت اور سلامتی کی دعائیں بھیجتے رہیں گے۔ جن کو چاہیے تو لکھے، جن کو نہیں چاہیے وہ نہ لکھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ بار کیا، اور محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصحاب، یعنی حضور کی آل و اصحاب، مہاجرین اور انصار اور جمی متعلقین اور متوسلین سے محبت رکھے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دشمنوں سے عداوت رکھے، دشمنوں سے عداوت رکھے۔ اب یہ تو بہت آسان ہے نا بھائی، حضور سے محبت ہے، میں بہت حضور سے محبت کرتا ہوں، لیکن بھائی حضور سے محبت کرتے ہیں اس کی علامتیں پتہ ہے آپ کو؟ 2 علامتیں تو بہت ضروری ہیں۔ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی بات مانو، ہے نا، حضور جو کہتے ہیں وہ کرو۔ حضور نے سب سے پہلے کہا بھائی اللہ سے محبت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو، سنتوں کی پابندی کرو، ہے نا، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو حضور کا کہا ماننا یہ محبت کی علامت ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے، جو بہت ساری علامت ہم نے پڑھی، دوسری بڑی علامت یہ کہ جو حضور سے محبت نہ کرے اس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ اللہ کی سب سے بہترین نعمت کو یہ معاذ اللہ ٹھکراتا ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی اور سب سے بہترین نعمت سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر نقص نکالتا ہے اور ان کو ٹھکراتا ہے، ان کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کرتا ہے، رسول مانتا بھی ہے تب بھی ان کے اندر عیب نکالتا ہے۔ ایسے شخص سے تعلق رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضور سے محبت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ جو شخص حضور سے محبت نہ کرتا ہو، حضور سے دشمنی رکھتا ہو، حضور سے عداوت رکھتا ہو،
اس سے اسے عداوت ہونی چاہیے، اس سے عداوت ہونی چاہیے. کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کی والدہ محترمہ ہماری سب کی والدہ محترمہ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے نا، ماں سے محبت ہے، ماں مر گئی، قبر میں پہنچ گئی، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کی ماں کو گالی دے دے تو آپ برداشت کریں گے؟ ہاں بھائی ماں تو مر گئی، اب گالی دیتا رہے، برا بلا کہتا رہے، برداشت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا برداشت. کیوں برداشت نہیں ہوتا؟ کیوں برداشت نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ماں سے محبت ہے. باپ مر گیا، درجنوں سال گزر گئے باپ کے مرنے کو، باپ کو کوئی گالی دے دے، برداشت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیوں برداشت نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ باپ سے محبت ہے. لیکن حضور سے جو محبت نہیں کرتا، حضور کے بارے میں جو معاذ اللہ بد زبانی کرتا ہے، حضور کے اندر جو نقص نکالتا ہے، حضور کے اندر جو ہے عیب نکالتا ہے، حضور کے بارے میں بڑا بری باتیں کہتا ہے، حضور کے بارے میں گندی فلمیں بناتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں بکواس لکھتا ہے، اس سے آپ محبت کر سکتے ہو؟ ارے اس کو تو قتل کر دینا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. تو جو ماں باپ سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھے کہ حضور نے تو ارشاد فرمایا جو ماں باپ سے زیادہ محبت نہ کرے مجھ سے وہ مومن نہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرے وہ مومن نہیں، اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کرے وہ مومن نہیں. تو ماں باپ کو گالی دینے والے سے تو آپ جنگ کرنے کو تیار جاتے ہو، اس کو قتل کرنے کو تیار جاتے ہو. تو اگر حضور سے اتنی محبت ہے تو پھر آپ کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ آپ کا کیا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہاں بھائی کیا ہونا چاہیے؟ آپ اتنا تو کر سکتے ہو کہ اس آدمی سے نفرت کرو، اس شخص سے نفرت کرو. اس کے اندر دلیل کیا ہے؟ اس میں نے کتاب لکھی تھی تحفیظ الایمان، اگر آپ کو موقع ملے انگلش میں کتاب ہے تحفیظ الایمان، اس میں یہ موضوع پر بھی ایک باب باندھا ہے کہ حضور کے دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. قرآن پاک کی دلائل یہاں پر کچھ لکھے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کر لیتا ہوں برکت کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے ماں باپ بھائی بہن کو اپنا دوست ہرگز نہ بنانا اگر وہ کفر سے محبت کرتے، ان کو اپنا دوست نہ بنانا. اور آگے سورہ مجادلہ میں ارشاد ہوا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ بہت زبردست آیت کریمہ، اس کا آسان سا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو کہ جو اللہ اس کے رسول پر اور اللہ اور آخر کے دن پر ایمان رکھتی ہے، یعنی جو مومن ہیں، ان کو تم دیکھو گے، ان کو یہ کبھی نہیں پاؤ گے ان کو اس طرح کہ ان لوگوں سے محبت رکھیں جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں. کبھی نہیں پاؤ گے مومنوں کو ان لوگوں سے دوستی کرتے ہوئے جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں یا ان کی مخالفت کرتے ہیں. تو مومنوں کو اللہ اس کے رسول کے مخالفین سے دوستی کرتے ہوئے کبھی نہیں پاؤ گے، اگرچہ وہ مخالفین کون ہو، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہو، اگرچہ وہ ان کی اولاد ہو، اگرچہ ان کے وہ بھائی ہو، اگرچہ وہ ان کے قبیلے والے ہو. اور یہ کون ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر ایمان کو نقش فرما دیا، کہ ان کے مومنین کے دلوں پر ایمان کو نقش فرما دیا. ایسا نقش فرما دیا کہ جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول سے مخالفت کرتا ہے، چاہے وہ بھائی ہو، باپ ہو، اولاد ہو، کنبے قبیلے والا ہو، اس سے وہ ہرگز تعلق نہیں رکھتے. اور آگے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا اور ان کو روح قدس کے ذریعے مدد فرمائی. وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں میں، باغوں میں داخل فرمائے گا
جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. اللہ ان آگے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اولئک حزب اللہ، جن کی تعریف یہاں ہوئی ہے، جن کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، اللہ ان کو کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یہ ہے اللہ کی جماعت. اب اندازہ کریں، ہم یہاں پر چھوٹی چھوٹی جو ہے نا جماعتیں نکالتے ہیں، نام کیا کہہ رکھ لیتے ہیں، فلاں جماعت فلاں جماعت فلاں یہ فلاں وہ، ہے نا؟ اللہ جس کو کہیے میری جماعت، اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت. اور آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ، غور سے سنو، توجہ سے سنو، ان بے شک حزب اللہ ہم المفلحون، اللہ کی جماعت ہی جو ہے فلاح پانے والی ہے. اللہ کی جماعت ہی جو ہے وہ فلاح پانے والی ہے. اب اللہ جس کو اپنی جماعت کہے اور کہے کہ یہی جماعت فلاح پانے والی ہے، ان کے اوصاف میں ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے وہ ہرگز جو نہیں ملتے، ان سے کوئی مودت کا تعلق نہیں، ان سے کوئی محبت کا تعلق نہیں، ان سے وہ نفرت کرتے ہیں، اگرچہ ان کے باپ دادا ہو، بیٹے ہوں، نواسے ہوں، پوتے ہوں، بھائی ہوں، بہن ہو، کنبے والے ہو، خاندان والے ہو، کوئی بھی ہو، ان سے کوئی تعلق وہ نہیں رکھتے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اور جو ایسا نہ کرے وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے. کیا تم کو نہیں معلوم کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں اپنے سب عزیزوں، قریبوں، باپ بھائیوں اور وطن کو چھوڑا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت بھی ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی الفت؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ایک کو اختیار کر ضدین جمع نہیں ہو سکتے. ایک آدمی ایک ہی چیز پہ ڈٹ سکتا ہے، ایک کو اختیار کر. اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے محبت کر، اللہ اس کے رسول کے دشمن سے دشمنی رکھ. اب دونوں سے محبت تو نہیں ہو سکتی نا کہ بھائی اللہ کی بھی پوجا کر رہا ہوں، اللہ سے محبت کر رہا ہوں، اور جو بت ہے بت خانے میں بھی جا کر سجدہ کر رہا ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا. ہمارا کلمہ ہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. جب سب کو ٹھکرا دیا، سب کی نفی کر دی، تو پھر ان سے محبت کیسی؟ پھر ان سے محبت کیسی؟ اور جو اللہ کی مخالفت کرے، رسول کی مخالفت کرے، ان سے محبت کیسی؟ ان سے کوئی محبت کا تعلق نہیں رہ سکتا. پھر آگے ارشاد فرمایا چاہے تو جنت کی راہ چل یا پھر جہنم کو جا. نیز علامت محبت یہ ہے کہ شان اقدس میں جو الفاظ استعمال ہوں، جو استعمال کیے جائیں، ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں. سرکار کا جب بھی نام لے تو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ لے. کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیمی کی بو بھی ہو کبھی زبان پر نہ لائے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے. حضور کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی جب انسان عام آدمی کو آواز دیتا ہے تو نام کے ساتھ پکار لیتا ہے. تو نام کے ساتھ پکارنا ایک سمجھ لیجئے کہ انفارمل بات ہو جاتی ہے. دوستی یاری میں آدمی نام کے ساتھ پکارتا ہے، لیکن جب کسی کا مرتبہ اونچا ہو تو اس کا ڈائریکٹ نام لے کے نہیں پکارتا، کسی کا نام ڈائریکٹ لے کے نہیں پکارتا. اب اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت اور اس کا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر تو کوئی نہیں ہے، نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی بھی نام سے پکارے، ہے نا؟ ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تو کسی کو حیثیت نہیں. ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی شان اور اس کی عظمت کے باوجود اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی قرآن پاک میں 4 مرتبہ لکھا ضرور ہے، محمد لفظ محمد کے ساتھ نام لکھا ضرور ہے، لیکن جب بھی پکارا ہے تو پکارا ہے یا رحمت اللہ عالمین، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ. اس طرح کے نام آپ کے لیے ہیں. کبھی یا محمد آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، کبھی قرآن میں یا محمد نہیں ملے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ یا محمد نہ پکارے تو ہم اور آپ کس گنتی میں ہے نا؟ تو ہمیں کیا چاہیے؟ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ حضور کو یا محمد کر کے پکارے، یوں کر کے، بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلکہ قرآن خود ہمیں ارشاد فرماتا ہے، سبق دیتا ہے کہ سورہ نور میں یہ ارشاد ہوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کو آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو اس طرح رسول کو نہ پکارنا.
جس طرح ایک دوسرے کو آپس میں ندا کر کے پکارتے ہو اس طرح رسول کو کبھی بھی آپس میں جس طرح پکارتے ہو رسول کو اس طرح کبھی بھی آواز نہ دینا. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود کرم وعلی وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا. آگے شاہ فرماتے ہیں کہ اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روضہ شریف کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہو اور سر جھکائے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرے. بہت قریب نہ جائے، نہ ادھر ادھر دیکھے، اور خبردار خبردار آواز کبھی بلند نہ کرے کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا اکارت جائے گا. اور محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے. تو آگے جو ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اقدس پہ جب حاضری دے تو کوشش یہ کرے کہ 4 ہاتھ دور میں 4 ہاتھ دور کھڑا رہے جعلی مبارک سے. حضور کی قبر انور جو ہے وہ تو اور اندر ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد جعلی مبارک ہے، جعلی مبارک سے بھی 4 ہاتھ دور کھڑا ہے، جعلی مبارک سے بھی 4 ہاتھ دور کھڑا رہے. اب ہم لوگ اشعار سنتے ہیں کہ جعلی سے میں لپٹ جاؤں، یہ کر لوں وہ کر لوں، تو یہ محبت کا اظہار ہے، لوگ کرتے ہیں، لیکن ادب اس بات میں ہے کہ جعلی مبارک سے دور کھڑے رہنا چاہیے کہ حضور کی شان اتنی عظیم ہے، اتنی بلند ہے. ظاہر ہے کہ بہت قریب جائیں گے تو ہماری ہستی کیا اتنا قریب جائیں، ہماری ہستی اتنی ہے کہ ہم اتنا قریب جائیں. ہمارے دل گندے، ہمارے ہاتھ گندے، ہماری نیتیں خراب ہے نا. ہماری ہستی ہے کہ حضور کے اتنا قریب جا کر کے جو ہے لپٹ جائیں، نہیں. ان کی جعلی مبارک کی بھی اتنی عظمت ہے کہ اس سے بھی دور کھڑے رہے کہ میری کیا ہستی، میں یہاں پہنچ گیا، یہ بہت بڑی بات ہے. میں اتنا اس روضہ اقدس کے سامنے پہنچ گیا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے نا. تو جعلی مبارک سے 4 ہاتھ دور کھڑا رہے اور کمال خشوع و خضوع کے ساتھ نظریں جھکا کر کے دست بستہ جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس طرح نماز کی حالت جیسے ہاتھ باندھے اور نگاہیں جھکا کر کے صلاۃ و سلام عرض کرے، صلاۃ و سلام عرض کرے. اب کوئی کہے کہ میں نماز کی طرح ہاتھ کیوں باندھے، اس پہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ تو ایسے کھڑے رہتے اسے نماز میں کھڑے. نماز میں کھڑے رہنے کا جو ہے وہ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے. بھائی اللہ کے سامنے تو تم کب کھڑے ہوتے ہو، تم تو دیواروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہو. ہاں جی، تم تو دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے ہو ہے نا. کبھی ممبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، کبھی کعبہ شریف کی دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، کبھی اپنے گھر کی دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا جو ہے نا، نماز میں یوں ہاتھ باندھنا یہ ایک ادب کا طریقہ ہے. نماز میں بھی یہ کیا جاتا ہے، لیکن ہاتھ باندھنا عبادت نہیں ہے. ہاتھ باندھنا یہ عبادت نہیں ہے. ہاتھ باندھنا یہ ایک ادب کا اظہار ہے. کیا ہے؟ ادب کا اظہار ہے. اگر کوئی آدمی ہندو ہے بالفرض، کوئی آدمی ہندو ہے بالفرض اور ایک آفیسر کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا کوئی کہے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے؟ کوئی کہے گا نماز پڑھ رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف ادب سے کھڑا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا بھائی، وہ تو ہندو ہے. تو کیا ہوا؟ نماز الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے، دل کا حال جو ہے نا خدا سمجھ کر کے کھڑے رہنا وہ الگ چیز ہے، اور کسی کے آگے ہاتھ باندھ کر کے تعظیم میں کھڑے رہنا یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے. تو ہاتھ باندھنا جو ہے یہ صرف اور صرف ایک تعظیم کا اور ادب کا ایک اظہار ہے، طریقہ ہے. اب کوئی کہے کہ نہیں ہاتھ نماز باندھتے ہیں تو چلو ہاتھ کیا بازو میں کھڑے رکھ کے کھڑا رہے، تو ہاتھ بازو میں رکھنے کا بھی تو نماز میں ہوتا ہے نا. مالکی جو ہے ہاتھ باندھ کے ہاتھ سائڈ پہ رکھ کے کھڑے رہتے ہیں نماز میں، یہ بھی نماز کا ایک جو ہے وہ رکن ہے نا. پھر ہاتھ اگر یوں باندھے کہ نہیں میں سینے پہ باندھ کے کھڑا رہوں گا تو شافی تو یوں باندھتے ہیں، یہ بھی نماز کا حصہ ہو گیا. تو اب کیا کرے؟ ہاتھ اوپر کھڑا کرے، ایسا کھڑے رہ کے سلام پڑھے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا. اور کہے نہیں حنفی جو ہے یوں کرتے ہیں، تو آپ اگر حنفی تو چھوڑ دے. تو بھائی حنفی جو ہے جب رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ یوں کھڑا رکھتا ہے، سائڈ پہ رکھتا ہے، تو بھی تو نماز کا حصہ ہے. تو پھر ہاتھوں کا کیا کرے؟
اصل بات یہ نہیں ہے کہ جسم کو کس طرح پیش کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ دل میں نیت کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ دل میں نیت کیا ہے۔ تو کمال ادب یہ ہے کہ ہاتھ جس طرح نماز میں باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے اسی طرح ہاتھ باندھ کر کے سرکار کی جالی مبارک کی طرف چہرہ رکھ کر کے، لیکن نگاہیں نیچی رکھے، جالی کو بھی نہ دیکھے، نگاہیں نیچی رکھ کر کے صلاۃ و سلام عرض کرتا رہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے ایک بار بتایا کہ سرکار کی جالی مبارک جو ہے اس پہ پہلے لکھا ہوا تھا یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم، کیا لکھا ہوا تھا؟ یا محمد لکھا ہوا تھا۔ تو کچھ یہ میرا خیال ہے سینکڑوں سال سے وہ جالی مبارک پہ یہ لکھا ہوا تھا۔ تو آپ کو پتہ یہاں پہ ان کا عقیدہ تو خراب ہے، تو انہوں نے ایک ہی رات میں اس جالی کو نکالا اور لفظ محمد کو تبدیل کر کے لکھ دیا یا مجید۔ کیا لکھ دیا؟ یا مجید۔ تو میں نے اپنے شیخ سے عرض کی کہ حضرت انہوں نے یا محمد نکال کر کے یا مجید لکھ دیا ہے۔ تو کمال ہے ہمارے علماء اکرام اور مشائخ کا ادب دیکھیے۔ انہوں نے کہا میں یہاں پر کئی بار حاضر ہوا ہوں بیٹے، میں نے آج تک جالی مبارک کو دیکھا تک نہیں، میں نے جالی مبارک کو نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تک نہیں، یہ چیز میں نوٹ کیسے کرتا، میں نے تو آج تک اس کو دیکھا تک نہیں ہے، میں تو جب بھی آیا ہوں تو زمین کو دیکھتے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرتے ہوئے چلا گیا۔ یہ ہے کمال ہمارے علماء کرام کا ادب، دیکھیے کتنا ادب کرتے تھے۔ اس جالی مبارک کو بھی نگاہ سے دیکھنا جو ہے یہ بے ادبی سمجھتے ہیں کہ یہ نگاہ ہے، ایسے اٹھا کر کے کیسے دیکھ بار کے۔ تو لفظ یا مجید لکھ دیا انہوں نے۔ تو خوشخبری تو یہ ہے، دو چیزیں مجھے اس میں اچھی نظر آئی کہ انہوں نے یا محمد نکال دیا۔ تو ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ حضور کو ان کے نام سے نہیں پکارنا چاہیے، ہے نا، حضور کو ان کے نام سے نہیں پکارنا چاہیے۔ انہوں نے وہاں لکھ دیا یا مجید، تو مجید بھی تو حضور کا نام ہے، حضور کا نام ہے یا مجید، مجید بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک میں سے ایک نام ہے۔ تو آگے ارشاد ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کرے تو بہت ہی دھیمی آواز میں عرض کرے، کیا؟ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی آواز اگر بلند کی تو عمر بھر کا سارا کیا دھرا اقارت جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حجرات کی بڑی مشہور معروف آیت کریمہ ہے، اس کا آسان سا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کن سے ارشاد ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ کوئی نہ کہ ہم تو ایمان والے ہیں تو دھڑلے سے جو ہے مدینے کی گلیوں میں اور سرکار کے روزے مبارک کے آس پاس جو ہے وہ کھیل کود کر سکتے ہیں اور جتنا چاہے حق بول سکتے ہیں، یہاں تو کفار کو آنا جانے منع ہے۔ تمہیں سے ارشاد ہے، اے ایمان والو، اگر تم ایمان رکھتے ہو نا تو تمہیں سے ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو ہرگز نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کبھی بھی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ اور آگے سنو، آگے ارشاد ہے ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، اور اپنی آواز کو جہر نہ دینا، یعنی چھوٹی چھوٹی آواز میں بات کرو، پست آواز رکھ کے آپس میں بات کرو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے وقت باتیں کرتے ہو اپنی آواز کو بلند کرتے ہو، نبی کی بارگاہ میں، نبی کے دولت خانے میں، نبی کے پاس اپنی آواز کو بلند نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو آواز بلند کر کے۔ کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں کچھ خبر بھی نہ ہو اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو کہ اعمال برباد ہو چکے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں دو چیزیں، ایک تو حضور کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز اونچی نہ کرنا حضور سے بات کرتے وقت۔
بلکہ جس طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اگر حضور وہاں پر موجود ہے تب بھی اپنی آواز کو بالکل پست رکھنا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائے، غارت کر دی جائے اور تمہیں کچھ خبر بھی نہ ہو۔ اب یہاں پہ اعمال سے مراد کیا ہے؟ سب سے بڑا عمل کیا ہے بھائی ہمارا؟ نماز نہیں، سب سے بڑا عمل ہے ایمان لانا۔ سب سے بڑا عمل ہے ایمان لانا۔ تو ایمان اگر ضائع ہو گیا تو حضور کی بے ادبی سے ایمان ضائع ہوتا ہے۔ سب سے بڑا عمل ہے ایمان لانا، تو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ اعمال برباد کر دی جائیں گے، یعنی حضور کی تعظیم اگر نہ کی، بے ادبی کی، اس بارگاہ میں اپنی آواز اونچی کی تو ایمان بھی ضائع ہو جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، دندناتے پھر ہوگا کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان بھی ضائع ہو چکا ہوگا۔ کس وجہ سے؟ حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کی، حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کی وجہ سے معاذ اللہ ایمان بھی ضائع ہو جائے گا۔ اور یہ کس سے ارشاد ہو رہا ہے؟ کن سے ارشاد ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ لیکن یہ آیت کریمہ کب اتری؟ آج کے زمانوں میں نہیں، صحابہ کے زمانے میں یہ آیت کریمہ اتری۔ صحابہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی آواز اونچی مت کرنا۔ صحابہ جیسا ایمان کس کا ہوگا؟ صحابہ جیسے اعمال کس کے ہوں گے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا اگر صحابی ایک مد یعنی ایک لپ بھر کر کے یا آدھا لپ بھر کر کے جو سستا سا دانا ہے جو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، تو تم اگر بعد میں آنے والے پورا احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو میرے صحابی کے اس عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا سمجھے؟ آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو صحابی نے 1 کلو آدھا کلو جو اللہ کی راہ میں جو دیے نا اس کے برابر نہیں کر سکتا۔ ان صحابہ سے ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنی آواز پست رکھنا، اپنی آواز پست رکھنا ورنہ تمہارا ایمان برباد ہو جائے۔ تو آج کے زمانے میں لوگ صرف اور صرف آواز بلند نہیں کرتے بلکہ حضور کی معاذ اللہ نقص نکالنے کے چکر میں عیب جوئی کر رہے ہیں، عیب ڈھونڈ رہے، کچھ مل جائے تو ان کا تو اس سے برا حال ہے، ان کا تو اس سے برا حال ہے۔ تو میری آپ سے عرض ہے کہ جو لوگ مدینہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار لے جائے۔ اگر مدینے میں ادب نہیں رکھ سکتے نا تو خدا کے واسطے جائیں نہیں، خدا کے واسطے مت جائیں۔ اگر ادب کا لحاظ نہیں کر سکتے آپ تو مدینہ مت جائیں۔ اگر مسجد نبوی میں 2-4 گھنٹے کے بعد آپ کو نیند آنے لگے تو خدا کے واسطے ہوٹل چلے جائیں۔ اگر آپ کمر میں درد ہے ہوٹل چلے جائیں، وہاں پر سونے کی جگہ نہیں ہے اور وہاں پر گپے مارنے کی جگہ نہیں۔ اگر بیوی بچے بہت یاد آتے ہیں تو فون بجانے کی ہاں ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے واسطے ہوٹل چلے جائے، وہاں سے زور زور سے باتیں ٹیلی فون پہ کر لے۔ مسجد نبوی میں خاص طور پہ روضہ اقدس کے قریب اپنے فون بند رکھیں، سائلنٹ پہ رکھیں، کسی کا فون آئے تو جواب نہ دیں۔ اس سے بڑی بارگاہ، اس سے بڑا ادب کا مقام تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے دیکھا لوگ جو ہے روضہ اقدس کے سامنے فون کی گھنٹی بجتی، فون اٹھاتے اور باقاعدہ کہتے ارے بھائی میں یہاں روزے کے سامنے کھڑا ہوں، ہاں 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 بہت مزہ آ رہا ہے، صلاۃ و سلام میں آپ کا بھی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ کتنی بے ادبی کی بات ہے، کتنی بے ادبی کی بات ہے۔ اس جگہ پر جو ہے فرشتے ادب کرتے ہیں، تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم وہاں پہنچ گئے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ آپ کو فون اٹھانا ضروری ہے، بلکہ لوگ فون لگاتے ہیں وہاں سے کھڑے کرتے۔ بہت بے ادبی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ادب سکھائے اور ہمارا ایمان محفوظ رکھے۔ درشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم الحلم والحلم والک وعلی وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ تو اپنے اعمال کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، سرکار کی بارگاہ میں جب جائیں۔ اور ایک اور بات کہ جب روضہ اقدس کے سامنے آپ کھڑے ہو تو جیسے میں نے اپنے شیخ کی بات آپ سے عرض کی نا کہ انہوں نے تو کبھی اپنی سرکار کی جالی مبارک کو نگاہ اٹھا کر دیکھا نہیں کہ میری طرف سے بے ادبی ہو جائے۔ ایک چیز اور یاد رکھے کہ جب وہاں پر جائیں صلاۃ و سلام آپ عرض کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں جیسے ہی کسی اور بات کا خیال آئے تو اپنا صلاۃ و سلام ختم کر کے وہاں سے چلے جائیں۔ وہاں پہ 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار کو سلام کرنا ہے نا، جب تک آپ کی توجہ ہے، ادب کے ساتھ آپ کھڑے ہیں اور توجہ کے ساتھ آپ سلام عرض کر رہے ہیں اور اپنی پیشکش عرض کر رہے ہیں، تب تک آپ دھیان سے جب تک کھڑے ہیں وہاں کھڑے رہیں۔ جیسے ہی آپ کو دوسری چیزوں کا خیال آئے
تو برائے مہربانی وہاں سے اجازت لے کے رخصت ہو جائے، کہ وہ بارگاہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں آپ کھڑے ہیں، زبان سے درود شریف جاری ہے لیکن دھیان میں کچھ اور چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی کسی اور چیز کا خیال آئے تو وہاں سے نکل پڑے۔ میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری اپنی عادت ہے، جیسے مجھے فیل ہوتا ہے کہ اب میں نے اپنا سلام عرض کر دیا ہے اور کچھ اور چیزیں اب ذہن میں آنے لگی ہے، میں وہاں سے چلے جاتا ہوں، اس لیے کہ وہ ادب کی مقام ہے کہ آپ کا دھیان کہیں اور ہے تو وہاں کھڑے کیوں، آپ وہاں کھڑے کیوں؟ درود پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی خیر محمد معدن الجود کرم ومن العلم والحلم والحکم علی واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ آگے ارشاد ہوا کہ اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے۔ اب اس میں ایک بات آپ سے عرض کروں، سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ اویس قرنی یمن میں رہتے تھے، قرن کر کے ایک گاؤں میں اس گاؤں میں گیا تھا، الحمدللہ اس گاؤں کی زیارت کی، اتنی محبت سرکار سے کرتے تھے لیکن کبھی زیارت کے لیے حاضر نہیں اس کے۔ پتہ چلا کہ جنگ احد کے دوران سرکار کا دندان مبارک ایک شہید ہو گیا، ایک دندان مبارک شہید ہو گیا، پتھر اٹھا کر کے اپنا دانت کو توڑ دیا۔ آپ دیکھیں ڈینٹسٹ کے پاس کسی کو لے جائے، ڈینٹسٹ کا نام سن کے لوگ خوف کھاتے کہ یار تکلیف دے گا، دانت میں سوئی وہی مارے گا، توڑے گا، تکلیف دے گا۔ اس کی محبت دیکھے سرکار کے، سرکار کی نقل کرنی ہے، دانت توڑنا سنت نہیں ہے لیکن سرکار کی نقل کرنے کے لیے اس شخص نے پتھر سے اپنے دانت توڑ دیے۔ پھر خیال آیا کہ حضور کا کون سا دانت ٹوٹا ہوگا، شاید یہ والا ٹوٹ گیا، دوسرا توڑ دیا۔ ایسا کرتے کرتے سامنے کے سارے دانت توڑ دیے۔ کیسے؟ دریافت کرتے رہے، اچھا حضور کا دانت ٹوٹ چکا ہے، شہید ہو گیا، میں بھی اپنا ایک دانت نکال دیتا ہوں۔ یہ کمال محبت ہے، کمال محبت ہے۔ اور ہمارے پاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اٹھنا بیٹھنا، نماز کی عادت، افعال کی عادت، جو کچھ بھی آپ کرتے تھے، جیسا بھی کرتے تھے، وہ سب کچھ ہمارے پاس لکھا ہوا پڑھا ہوا موجود ہے نا؟ علماء کرام بتاتے رہتے ہیں، تنبیہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم حضور کی سنتوں کو نہ اپنائیں تو پھر آپ اپنا موازنہ کر لیں اویس کرنے کی محبت کے ساتھ، کہ اصل محبت کرنے والے وہ تھے، اصل محبت کرنے والے وہ تھے، ہم لوگ صرف نام لے لیتے۔ تو مجھے حضور سے بہت محبت ہے، مجھے حضور سے بہت محبت ہے۔ تو محبت کی علامت بتاتے ہیں علامہ صاحب کہ محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال، یعنی جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ، اور آپ کے افعال یعنی جو کچھ حضور کیا کرتے تھے وہ، اور آپ کے احوال اور جو کچھ آپ کے ساتھ گزرا ہے، جیسی آپ کی زندگی گزاری آپ نے، اس چیزوں کو لوگوں سے دریافت کرتا رہے، معلوم کرتا رہے، کتابیں پڑھتا رہے اور ان کی پیروی کرے۔ پھر معلومات حاصل کر لیا، پیروی نہیں کیا، یہ کیسی بات؟ پھر حضور سے وہ محبت نہیں ہے۔ بلکہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو قل، حضور سے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ تم لوگوں سے اعلان کر دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کا دعویٰ سب کرتے نا اللہ سے، تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، جیسا میں کرتا ہوں ویسا تم بھی کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو ایسا ہوگا کہ پہلے تو تم دعویٰ کرتے تھے اللہ سے محبت کرنے کا، پھر وہ دعویٰ سچا ہو جائے گا میری اتباع کرنے کی وجہ سے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ بھی تم سے محبت فرمانے لگے گا، اللہ بھی تم سے محبت فرمانے لگے گا۔ درود پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سے محمد معدن مکرم ومن الحلم والحلم والحکم علیہ وصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے عقیدہ نمبر 49 کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے کسی قول اور فعل اور عمل و حالت کو جو بنظر حقارت دیکھے کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 49 حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
کسی قول اور فعل مطلب کام اور عمل اور حالت کو جو بنظر حقارت مطلب توہین کے ساتھ دیکھے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اس لیے کیا حضور ہیں کون؟ حضور ہے کون؟ ہاں بھائی، حضور ہے کون؟ وہ اللہ کے نائب ہے. حضور اللہ کے نائب ہے. حضور اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. حضور اللہ کے رسول ہیں. کوئی عام آدمی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اللہ کی محبت، حضور کی تعظیم اللہ کی تعظیم، حضور کی پیروی اللہ کی پیروی، اور حضور کی توہین اللہ کی توہین. حضور کی توہین اللہ کی توہین. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت جو ہے یہ لازم اور ملزوم ایک طرح جس طرح ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادنا سی توہین کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ حضور کی ذات سے ہو یا حضور کی بات سے ہو، قول سے، یا حضور کے فعل سے، یا حضور کے کسی عمل سے، یا حضور کی حالت سے، کوئی نظر حقارت سے دیکھے تو وہ شخص کافر ہے. اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی کچھ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے مثالیں دے دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جیسا بنا کے بھیجا اس کے جیسا کسی کو بنایا نہیں. ٹھیک ہے؟ تو جس کو اپنا محبوب بنایا، جس کو سرور کونین بنایا، جس کو رحمت للعالمین بنایا، جس کو سید البشر بنایا، جس کو اشرف المخلوقات کا سردار بنایا، وہ صرف اور صرف تعریف کے لائق ہے. صرف اور صرف تعریف کے لائق ہے. جن چیزوں کو دیکھ کر کے معاذ اللہ رب العالمین کوئی حضور کی تنقید کرنے کی کوشش کرے یا ان کے کسی قول و فعل اور حالت کی معاذ اللہ حقارت سے دیکھے یا بات بیان کرے، وہ شخص اسلام سے خارج ہے. اس کی 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ہم اور آپ چپل پہنتے، ہم اور آپ چپل پہنتے، تو چپل پہنتے تو اس میں کچرا لگ جاتا ہے. چپل پہنتے تو اس میں کچرا لگ جاتا ہے. ہم اور آپ کپڑے پہنتے، کپڑے پہنتے تو کپڑے میلے ہو جاتے، کپڑے میلے ہو جاتے. تو ہمارے چپل اگر میلے ہو جائے تو کہیں گے بھائی اس کی چپل خراب ہو گئی، چپل میلی ہو گئی، جوتی میلی ہو گئی. اور ہمارے کپڑے اگر میلے ہو گئے تو کہیں گے یار میلے کچیلے کپڑے پہنا ہوا ہے. اگر یہی چیز حضور کے ساتھ ہو جائے، جیسے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نالے مبارک ہے، اس میں ظاہر ہے زمین سے گرد و غبار لگتی ہوگی. ہاں جی، کپڑے مبارک جو آپ پہنتے تھے اس میں بھی گرد و غبار بیٹھتی ہوگی، قسمت والی گرد و غبار بیٹھتی ہوگی. اس چیز کو دیکھ کر کے کوئی کہے حضور میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، معاذ اللہ وہ شخص اسلام سے خارج ہے. کوئی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نالین مبارک کے بارے میں نازیبا الفاظ یوز کر دے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کوئی شخص، یہ تو حضور کے استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عیب نکالے اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کے لیے تو کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کے لیے کوئی شک ہی نہیں کہ وہ اسلام سے معاذ اللہ خارج ہو چکا. درشی پڑھ لیا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک علی رسول اللہ علیہ کرم ہم بین الحلم والحلم والکمال علیہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ ایک عقیدہ اور پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ پھر مغرب کی اذان ہو جائے گی. کہ اللہ تبارک و تعالی نے
حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب مطلق ہے. یہاں پر پرنٹنگ میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہے؟ نائب مطلق ہے، یعنی خلیفہ اعظم ہے. اور اس کا مطلب یہاں پر یہ لکھتے ہیں علامہ صاحب، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مطلق اور نائب کل ہیں، جو چاہے کرتے ہیں اور جو چاہے عطا فرماتے ہیں. جو چاہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں. بلکہ جو ایک قصیدہ بردہ شریف میں ہے وہ یہاں پر لکھا، آپ نے لکھا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم. یا رسول اللہ، آپ کی جو ہے یا رسول اللہ دنیا اور آخرت کی ہر نعمت آپ کے جود لامحدود سے کچھ حصہ ہے. دنیا کی ہر نعمت جو ہے آپ کے سخاوت اور جود کا کچھ چھوٹا سا حصہ ہے، اور آپ کے علوم کثیرہ سے لوح و قلم کا علم ایک چھوٹا سا حصہ ہے. لوح قلم کا جو علم ہے وہ آپ کے علوم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. وہ فتاوی رضیہ میں ارشاد ہوا کہ حضور تمام ملک و ملکوت پر اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں، جن کو رب عز و جل نے اپنے اسماء و صفات کے اسرار کا خلط پہنایا، اور ہر مفرد و مرکب ہے تصرف کا اختیار دیا ہے. دولہا بادشاہ کی شان دکھاتا ہے، اس کا حکم برات میں نافذ ہوتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ایسے نائب مطلق ہے کہ ہر شے حضور کے تصرف کے تحت آتی ہے. سب اس کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے کام چھوڑ کر اس کے کام میں لگے ہوتے ہیں. جس بات کو اس کا جی چاہے موجود کی جاتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا مالک اور خالق ہے اور اسی کی بادشاہت ہے، لیکن اس نے اس کائنات میں ایک دولہے کو پیدا فرمایا ہے، اور دولہے کی خدمت میں تمام کائنات لگی ہوئی ہے. سارے باراتی اس کی خدمت میں اور اس کے طفیل میں کھاتے پیتے ہیں. یوں ہی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم عالم میں بادشاہ حقیقی عز و جل کی شان دکھاتے ہیں. اللہ رب العزت کی شان حضور دکھاتے ہیں. تمام جہاں میں ان کا حکم نافذ ہے، سب ان کی خدمتگار اور زیر فرما ہے. جو وہ چاہتے ہیں اللہ عز و جل موجود فرما دیتا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو وہ حضور چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہے واپس لے لیں. اور آگے کیا اختیار اللہ تبارک بتا دیا کہ تمام جہاں میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں. جو چیز حکم حضور کے پاس سے آ جائے وہ ہو کے رہتا ہے، ان کا حکم ٹل نہیں سکتا. تمام جہاں ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں. تمام آدمیوں کے مالک ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے. تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی وسلم. ملکوت السماوات والارض حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر فرمان ہے. جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئی. رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہے. دنیا اور آخرت حضور کی عطا کا ایک حصہ ہے. یہ کافی بڑا جو ہے وہ عقیدہ یہاں پر ہے. اس پہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو کریں گے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہاں پر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب مطلق ہے. اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا مالک اور خالق ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ایک بادشاہ اپنے بیٹے کی شادی میں جس طرح دولہا بناتا ہے بیٹے کو، اس طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اس کائنات کا دولہا بنایا اور حضور کو ایسا تصرف عطا فرمایا کہ ہر شے حضور کی بات مانتی ہے. حضور اللہ کے نائب ہے. حضور کا حکم ہر شے پہ چلتا ہے. کسی کا حکم حضور پہ نہیں چلتا. حضور صرف اور صرف اللہ کے محکوم ہے. اللہ کا حکم حضور پہ چلتا ہے. حضور کی جو خواہش ہے وہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرماتا ہے.
تمام کائنات حضور کے زیر تصرف آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی غلامی ہمیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس عقیدے کو تفصیل سے اگلی مرتبہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ کافی غور طلب اور تفصیل طلب ہے۔ انشاءاللہ اس پہ آگے غور سے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی سیکھا پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تمام انبیاء علیہ السلام سے، اہل بیت اطہار سے، صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین سے، تمام اللہ والوں سے، تمام اولیاء اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محبت کو رکھے اور بڑھائے، اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان کی حلاوت عطا فرمائے، اسی پر زندگی اسی پر موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ مغرب میں 5-6 منٹ ہے، اگر کسی کو کچھ سوال کرنا ہے آج کے درس کے بارے میں تو